بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ محرم کے تعلق سے فرمایا کہ شہر اللہ المحرم، کہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، تو بڑی فضیلت کا یہ مہینہ ہے۔ یہ کوئی غم کا یا رنج کا یا جو لوگ منحوس تصور سمجھ کرتے ہیں، یہ کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو بڑی فضیلت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث کے ذریعے سے فرمایا ہے کہ شہر اللہ المحرم، مسلم شریف کی روایت ہے، کتنی فضیلت کا مہینہ ہے جس کے تعلق سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات فرما رہے ہیں۔ تو اس کی فضیلت کے تعلق سے یہ آتا ہے حدیث پاک کے اندر کہ ماہ محرم کی جو 10ویں تاریخ ہے، 10ویں تاریخ کے اس روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ فضیلت کیا ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنے پر 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات! تو یہ فضیلت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اس مہینے کو کامیاب بنانے کی ضرورت ہے۔ اس فضیلت والے مہینے کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو ختم کرانے کی، گناہوں کو معاف کرانے کی ضرورت ہے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے کہ اس مبارک مہینے میں، اس فضیلت والے مہینے میں ہم بے شمار خرافات کو انجام دیتے ہیں۔ ساری خرافات مسلمان اس مہینے میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ کہیں ڈھول بجایا جاتا ہے، کہیں آتش بازی کی جاتی ہے، کہیں پر گلیوں میں شربت تقسیم کیا جاتا ہے، لوگوں کو شربت پلایا جاتا ہے، کہیں کچھ اور طریقے سے دوسرے کام کیے جاتے ہیں۔ بعض جگہ تو یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں توا تک نہیں چڑھتا ہے، لوگ توا چڑھانا بند کر دیتے ہیں۔ یہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یاد رکھیے گا، یہ مہینہ تو بڑی فضیلت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو، اس مہینے کی یہ 10 تاریخ کو کی جو فضیلت ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے اس کے واقعے سے نہیں ہے، بلکہ اس کی فضیلت تو پہلے سے ہے۔ حدیث پاک میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھا کرو۔ یہ 10 تاریخ کا روزہ کیوں آپ نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ 10 تاریخ کا جو روزہ ہے، اس روزے کو رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے یہ فرمایا کہ یہود 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو ہمیں ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی ہے۔ آقا نے فرمایا کہ ہمیں اگر آئندہ سال میری زندگی کے اندر محرم کا مہینہ آئے گا تو ہم 2 روزے رکھیں گے، ایک 10ویں تاریخ کا، اور 10ویں کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیں گے، 9ویں تاریخ کا یا پھر 11ویں تاریخ کا۔ البتہ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں پھر محرم کا مہینہ نہیں آیا، وہ سال آخری زندگی کا آخری سال تھا۔ اس کے بعد صحابہ نے اس پر عمل کیا، صحابہ نے یہ روزے رکھے۔ تو یہ کام کرنے کے، روزے رکھیے گا، بڑا ثواب ہے روزہ رکھنے کا۔ یہ خرافات انجام دینے کا مہینہ نہیں ہے۔ خرافات سے بچیے، اپنے آپ کو بچائے، دوسروں کو بچائے۔ کہیں پر خرافات انجام اگر دی جا رہی ہے تو بچانے کی کوشش کرے، خود بھی اس سے دور رہے، دوسروں کو بھی وہاں سے اس سے بچانے کی فکر کرے، کوشش کرے۔ نہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ شامل ہو جائے، کہ کہیں پر اگر اکھاڑا ہو رہا ہے، کہیں پر یہ کام ہو رہے ہیں خرافات والے، تو مسلمان اس کی اور وہاں پر پہنچ کر اس کی رونق بن جاتے ہیں، ان کی رونق کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ تو اگر آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، آپ ان کی رونق کو بڑھائیں گے، تو یاد رکھیے گا آپ بھی وہی کام کرنے والے شمار کیے جائیں گے۔ آتا ہے نا کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جو قوم جس قوم کی مشابہت اختیار کرتی ہے، تو کل قیامت کا دن اس کا شمار بھی انہی کے ساتھ کیا جائے گا۔
تو خرافات سے بچیے گا، اور اس محرم کے مہینے کو، فضیلت والے مہینے کو، اس کو عبادات میں، گناہوں سے بچنے میں اس کو گزاریے گا، روزے نماز کی پابندی کریے گا۔ یہ کام کرنے کے ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔